بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سوال کیا ہے روح کے بارے میں، اور سب سے پہلا آپ کا سوال یہ ہے کہ روح کہاں جاتی ہے۔ تو دیکھیے، روح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند ایک روایات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک و کار کی روح جو ہے وہ جنت کی نعمتوں میں چلی جاتی ہے، اور برے انسان جو ہیں، کافر جو ہیں، جن کو سزا ہونی ہے، ان کی ارواح جو ہیں وہ سزا کے لیے جو ہے وہ اس طرف چلی جاتی ہیں۔ لیکن اس ساری بات کو سمجھنے سے پہلے ایک بات جو ہے وہ ذہن نشین کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برزخ کے بارے میں جو بھی معلومات دی ہیں، ہمیں ان کے اوپر ایمان لانا ہے۔ لیکن وہ دنیا ایسی ہے کہ ہم اس کے بارے میں کما حقہ سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ہماری عقل جو ہے وہ محدود ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آج سے 100 سال قبل اگر کسی انسان کو آپ یہ کہیں کہ میرے پاس ایک ایسا آلہ ہے جس سے میں جو چیز بھی لکھوں گا وہ پوری دنیا میں کہیں بھی پہنچ جائے گی، تو وہ آدمی آپ کو بیوقوف کہتا۔ تو کیونکہ عقل محدود تھی، عقل میں اتنی وسعت نہیں تھی کہ وہ جدید ٹیکنالوجی، اس موبائل سسٹم، اس انٹرنیٹ کو سمجھ سکتا۔ اب کا انسان جو ہے وہ اس کو سمجھ رہا ہے، اور اب بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جس تک انسان کی رسائی نہیں ہے، اور انسان ان کو جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ اسی طرح ہمیں اس دنیا میں جو عقل دی گئی ہے یہ بہت محدود ہے، ہم اس زندگی کو، برزخ کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہاں، البتہ ہمارا اس پر ایمان اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں معلومات دی۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف، روح کہاں جاتی ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1152 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی روح ایک پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں میں پھرتی ہے، اور وہاں سے کھاتی پیتی ہے، چگتی پھرتی ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اپنے اصلی بدن میں ڈالی جائے گی۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے جو لمبی ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مومن کی روح نکلتی ہے تو 2 فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں، تو آسمان والے کہتے ہیں کہ پاکیزہ روح زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ تجھ پر اور اس جسم پر کہ جسے تو آباد رکھتی تھی رحمت فرمائے۔ پھر اس روح کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے جایا جاتا ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اسے آخری وقت کے لیے لے چلو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کی روح جب نکلتی ہے تو آسمان والے اسی طرح کہتے ہیں کہ خبیث روح زمین کی طرف سے آئی ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تم اسے آخری وقت کے لیے لے چلو۔ یعنی نیک روح جو ہے اس کو جنت کی طرف بھیج دیا جاتا ہے، اور جو بری روح ہے اس کو جہنم کی طرف جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے۔ اور دوسری روایات جو صحیح مسلم کی بہت لمبی روایت ہے، اس میں صحیح بخاری میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات بیان کیے کہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا کہ ایک سود خور جو ہے اسے کس طرح سزا ہو رہی ہے، اس کو خون کی نہر میں جو ہے وہ پھینکا ہوا ہے، اور اسی طرح ایک جو زانیہ مرد اور عورت ہیں ان کو دکھایا گیا کہ وہ تندور کے اندر جو ہے وہ ان کو سزا دی جا رہی ہے آگ کے تندور میں۔ تو یہ سزائیں جو دکھائی گئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان سے اس بات کا معلوم ہوتا ہے کہ یہ برزخ کی زندگی میں جو بدکار لوگ ہیں ان کو یہ جو ہے وہ عذاب ہو رہا ہے، اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ یہ سورۃ الغافر میں آیت نمبر 45 اور 46 میں آپ پڑھیں، اللہ رب العزت نے فرعونیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ صبح اور شام آگ پر وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ کون؟ فرعونی جو ہے صبح شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن فرعونیوں کو اور سخت ترین عذاب جو ہے وہ ہوگا، یعنی ان کو حکم ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت عذاب میں لے جاؤ۔ تو صبح شام جو ان کو آگ پہ پیش کیا جاتا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے قرآن مجید میں کہ جو بدکار لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، ان کو برزخ میں عذاب جو ہے وہ ہوتا ہے۔
اچھا، آپ کے سوال کا دوسرا جو یہ تھا کہ روح واپس جسم میں ڈالی جاتی ہے قبر میں جب اس سے سوال جواب ہوتے ہیں. تو دیکھیے ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ روح واپس ڈالی جاتی ہے، انسان سے سوال جواب ہوتے ہیں. لیکن وہی بات ذہن نشین رہے کہ وہ روح اور جسم کا جو تعلق ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے ہم سمجھ نہیں سکتے. اب بظاہر تو جسم ختم ہو جاتا ہے اور روح جو ہے وہ باقی رہتی ہے، تو کیا عذاب جو ہے وہ صرف روح کو ہوتا ہے جبکہ جسم بھی انسان کا برابر گناہ کرتا ہے؟ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں. اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اور انسان کا جو وجود ہے ظاہر ہے کہ وہ اکیلا روحانی وجود نہیں ہے، وہ جسمانی وجود بھی ہے. اب وہ جسم اس مٹی سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کو کسی اور دنیا میں یعنی برزخ میں ایک اور وجود یا اسی وجود کو جو ہے وہ روح کے ساتھ ملا دیتا ہے. یہ تعلق کیسا تعلق ہوتا ہے؟ یہ لطیف سا ایک تعلق ہوتا ہے. لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ یہ تعلق جو ہے یہ اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح کہ اس دنیا میں روح اور جسم کا تعلق ہے. یعنی جس طرح اس دنیا کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی اس دنیا کی زندگی جیسی زندگی نہیں ہے. یہ بات تو طے ہے. ہاں البتہ وہ کیسے ہوتا ہے وہ ہمارے جو ہے وہ سمجھ سے باہر ہے. اور آپ کے سوال کا آخری جز یہ تھا کہ ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں تو کیا وہ مردے سنتے ہیں اور وہ جواب دیتے ہیں؟ تو دیکھیے، جو انسان اس دنیا سے چلا گیا، جو مر گیا، وہ اس کا تعلق اس دنیا سے ختم ہو گیا. ہم جو سلام کرتے ہیں وہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. ہم ان کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو. اور ہم نے کبھی، آپ نے بتائیں، کبھی کسی مردے کا جواب سنا؟ نہ مردے جواب دیتے ہیں اور نہ ہی مردے سنتے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس بات کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا احادیث میں ہو کہ مردے جو ہیں وہ سنتے ہیں. ہاں البتہ اللہ اگر سنوا دے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے معجزانہ طور پر، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کی جو ہے اجسام سے کلام کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو سنوا دیا. تو اگر اللہ سنوا دے تو اللہ رب العزت تو ہر چیز پر قادر ہے. اور یہ بات بھی احادیث میں ملتی ہے کہ روح جو ہے وہ روح سے ملاقات کرتی ہیں. یعنی جب کوئی انسان بعد میں مرتا ہے تو وہ پہلے مرنے والے انسان سے جا کے روح سے ملاقات کرتی ہے، ایسا بھی احادیث میں ملتا ہے. اور یہ بھی ملتا ہے کہ مرنے والے انسان کو فرشتے جو ہیں وہ بھی اس کے بعد والوں کے حوال بتا دیتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کے لیے دعا کی تو فرشتوں نے اس کے باپ کو بتایا کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ تمہارے لیے دعائیں کر رہا ہے، اللہ نے تمہارا درجہ جنت میں بڑھا دیا ہے. یہ حدیث اس بات پر بھی دلیل کرتی ہے کہ مرنے کے بعد برزخ میں انسان کو جنت کی نعمتیں ملتی ہیں. تو یہ اتنا ہی جتنا کہ میں بتا سکا ہوں، اتنا ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. باقی اس سے آگے اگر آپ جانے کی کوشش کریں گے تو چونکہ ہماری عقل سمجھ نہیں سکتی تو ہم ظاہر ہے کہ کسی غلط راستے پر اور کسی گمراہ عقیدے کا شکار ہو جائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. واللہ اعلم.